الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. صلوات. اس سے بلند اور بہتر صلوات ہدیہ کریں. اللہم صل علی مرحومین کی مغفرت کے لیے، حاجات کی برابری کے لیے، پاکستان کی بہتری معاملات میں درستگی کے لیے، سرحدوں کی حفاظت کے لیے، ہم سب کی عاقبت بخیری کے لیے بلند تر صلوات. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. سورہ مبارکہ قصص آیت نمبر 35 ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے. آیہ کریمہ کو تبرکاً تلاوت کیا گیا اور اس کے ترجمے کی طرف آپ کی توجہ چاہتا ہوں. اللہ اپنے کلام میں اپنے حبیب سے مخاطب ہے. قل، اے میرے حبیب پوچھئے، کہیے ان لوگوں سے کہ حل من شرکائکم یہدی الی الحق، کیا تمہارے معبودوں میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ تمہیں حق کی رہنمائی کریں؟ قل اللہ یہدی للحق، کہہ دیجئے کہ اللہ ہی ہے جو حق کے لیے ہدایت عطا فرماتا ہے. افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی، کیا وہ لوگ کہ جو حق سمجھ چکے ہیں زیادہ حقدار نہیں ہیں کہ ان کی اتباع کی جائے بنسبت ان کے کہ جو خود ابھی محتاج حق ہیں؟ فما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ آیہ کریمہ کا مفاد، آیہ کریمہ کا مفہوم اور مضمون یہ ہے کہ اتباع
عملی پیروی، ایک قولی پیروی ہوتی ہے اور ایک عملی پیروی ہوتی ہے۔ قولی پیروی کوئی حکم دے اور اس حکم پر عمل کر لیا جائے، اسے قولی پیروی کہا جائے گا، اور عملی پیروی کوئی کر کے دکھائے تو اسی طرح کر کے دکھانا، اسے عملی پیروی کہا جاتا ہے۔ اہل دقت تشریف فرما ہیں، قرآن کی تفسیر سننے کی غرض سے آپ اور میں بیٹھے ہیں۔ جہاں قولی پیروی مراد ہوتی ہے وہاں قرآن میں اطاعت کا لفظ آتا ہے، اور جہاں عملی پیروی مراد ہوتی ہے وہاں قرآن مجید میں اللہ اتباع کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ یعنی جہاں جہاں لفظ اطاعت آئے گا وہاں قولی پیروی مراد ہے، اور جہاں اتباع کا لفظ آئے گا وہاں عملی پیروی مراد ہے۔ یاد رہے کہ اللہ کی پیروی، اللہ کی فرما برداری ہے، وہ قولی عنوان سے ہے۔ یعنی اللہ حکم قولاً آیت کی صورت میں حکم نازل کرے گا، جو اسے مانے گا اور اس پہ عمل کرے گا وہ اللہ کی قولی فرما برداری کر رہا ہوگا۔ لیکن نبی مکرم اور اولی الامر، قرآن مجید میں دو ہستیوں کے لیے اتباع کا لفظ آیا ہے، یعنی جس نے بھی عمل کر کے دکھایا ہو اور وہ چاہتا ہو کہ ایسے عمل کرو جیسے میں عمل کر رہا ہوں۔ اللہ تو آ کر ہمیں معاذ اللہ کے لیے لفظ آ کر، جا کر، آنا جانا یہ توحید کے خلاف ہے، عقیدہ توحید کے خلاف ہے کہ اگر ہم اللہ کے بارے میں یہ تصور کریں کہ اللہ آیا، اللہ چلا گیا۔ حتیٰ ماہ مبارک رمضان کے لیے حکم ہے کہ صرف رمضان نہ کہا کرو، اس لیے کہ رمضان اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور اگر تم نے یہ کہہ دیا کہ رمضان آیا اور رمضان ختم ہو گیا اور رمضان چلا گیا تو اللہ کا نبی سرکار دو جہاں حبیب کبریا اتنی بھی توحید سے باہر نکلنا برداشت نہیں کرتے، کیونکہ اللہ کے ناموں میں سے نام ہے رمضان۔ تو کہو شہر رمضان، ماہ کا مہینہ۔ تو اللہ کے یہاں جب اللہ کی طرف سے کوئی حکم آئے گا تو وہ اطاعت کے عنوان کے ساتھ آئے گا، اتباع۔ میں دو مثالیں دے دیتا ہوں آپ کو، تمہیدی بیان سے گزر رہا ہوں۔ احباب رستے میں بارانی کیفیت کی وجہ سے پہنچنے میں تاخیر، تاکہ میں نتیجہ اچھا لے سکوں۔ قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ میں لفظ اطاعت اور ایک آیہ کریمہ میں لفظ اتباع مراد ہے، وہاں اطیعوا اللہ کا لفظ آیا ہے، اور جہاں رسول اللہ کی فرما برداری مراد ہے وہاں آیا ہے ان کنتم، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو مجھ مصطفیٰ کی اتباع کرو۔ یعنی رسول اللہ کے لیے جب بھی پیروی اور فرما برداری کا حکم نازل ہوگا تو وہاں اطاعت کا لفظ بھی آئے گا اور اتباع کا لفظ بھی آئے گا، لیکن جہاں جہاں اللہ کے لیے پیروی اور اللہ کی فرما برداری کی بات آئے گی وہاں لفظ اتباع نہیں آئے گا، وہاں صرف لفظ اطاعت آئے گا۔ لہذا یہاں اعلان ہو رہا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، اور اطاعت کرو رسول کی اور اولی الامر کی۔ یہاں دو مرتبہ لفظ اطاعت آیا ہے، یعنی قولی طور پر جو وہ حکم دیں وہ مان لو، جو احکامات دیں انہیں تسلیم کر لو، اللہ کی اطاعت اور رسول اور اولی الامر کی اطاعت۔ توجہ چاہوں گا،
یہاں ایک نتیجہ خیز جملہ آپ کو ہدیہ کرنے جا رہا ہوں. اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ اور اولی الامر کی اطاعت. اہل دقت بیٹھے ہوئے ہیں, قرآن فہمی کا ذوق رکھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک دفعہ اطیعو کہا اس نے اللہ کے لیے, اور دوبارہ اطیعو اس نے کہا رسول اللہ کے لیے اور اولی الامر کے لیے. یعنی جیسی اطاعت اللہ کی ہے ایسی رسول اللہ کی نہیں ہے, مگر جیسی رسول اللہ کی ہے ایسی اولی الامر کی ہے. ایک صلوات ہدیہ کریں محمد و آلہ. بھائی مل کر صلوات. اب یہاں لفظ اطاعت آیا ہے تو یہاں قول کا حکم مراد ہے, قولی حکم مراد ہے. جو قرآن میں احکامات آئے ہیں, جو سرکار نے احکامات دیے. مگر جہاں لفظ اتباع آئے گا وہاں عملی مطاع اور مرشد اور مولا اور آقا مراد ہے, جو عمل کر کے دکھائے رسول اللہ کے بارے میں. اور اسی طرح ایک اور آیت بھی آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں. ارشاد ہو رہا ہے فالذین آمنوا بہ. رسول اللہ سے تعلق, سرکار دو جہاں سے امت کا کیسا تعلق ہونا چاہیے, سرکار دو جہاں سے امت کا کیسا رشتہ ہونا چاہیے, کنہیں اللہ عزت عطا کرتا ہے, کون صاحبان عزت ہیں, ان کی اللہ نے فہرست بیان کی ہے. فالذین آمنوا بہ, جو میرے رسول پر ایمان لے آئے, وعزروہ, جنہوں نے میرے نبی کی تعظیم کی, ونصروہ, جنہوں نے میرے نبی کی مدد کی. اب ذرا ترتیب تو دیکھیے, جو لوگ میرے رسول پر ایمان لے آئے, فالذین آمنوا بہ, جو میرے رسول پر ایمان لے آئے, وعزروہ, جنہوں نے میرے نبی کی تعظیم کی. ایمان لانا کافی نہیں ہے, تھوڑا سا اور ہمت بڑھاؤ, تعظیم بھی کر کے دکھاؤ. اور تعظیم کر لینا, جھک لینا, ہاتھوں کا بوسہ لے لینا, نام آنے پر گردن جھکا دینا, سرکار کے آنے پر کھڑے ہو کر استقبال کر لینا بھی کافی نہیں ہے. وہ نصرو, مدد بھی کرو. یعنی اب ایک مرتبہ شدت بڑھتی چلی جا رہی ہے, کلاس اونچی ہوتی چلی جا رہی ہے. جو میرے رسول پر ایمان لائے, بھائی ایمان لانے کا ہم سب اعلان کرتے ہیں, بولتے ہیں, تکرار کرتے ہیں کہ ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں. یہ امر قلبی ہے نا, کیسے پتا چلے گا کس کا ایمان کس درجے کا ہے؟ یہ ایمان کس درجے کا ہے اسے سمجھنے کے لیے کچھ اور بھی تو نشانیاں ہونی چاہیے. اور یاد رہے کہ نشانیوں کے بغیر جینے والا کامیاب انسان نہیں ہے. نشانیوں کے ساتھ جینے کی ضرورت ہے, علامتوں کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہے. پہلا مرحلہ, آپ کی توجہات کا ممنون ہوں, پہلا مرحلہ آمنوا بہ, والذین آمنوا بہ, بس جو ایمان لائے, وعزروہ, جنہوں نے تعظیم کی, ونصروہ, جنہوں نے میرے نبی کی مدد کی. اب نبی کی مدد کرنے تک تو یہ کلاس بڑھتی جا رہی ہے نا, مگر بات یہاں مکمل نہیں ہوئی ہے. ارشاد ہو رہا ہے فاتبعوا نور الذی انزل معہ, اور اس نور کی اتباع کریں جو رسول کے ساتھ نازل ہوا ہے. اب میں نے بڑی تمہید باندھی تھی کہ اطاعت قولی ہے, اتباع فعلی ہے. اب یہ نور کوئی ایسا نور ہے جو عمل کر کے دکھاتا ہے, ورنہ لفظ اطاعت آتا, اتباع کا لفظ نہ آتا. کوئی ایسا وجود ہے جو نبی کے ساتھ نازل ہوا ہے, اس کی اتباع کرنے کو اللہ کا حکم دے رہا ہے کہ اس کی اتباع بھی کرو گے نبی کی مدد کے بعد, نبی کی اگر اس نور سے مراد قرآن ہوتا تو لفظ اطاعت آتا. ہمیں کوئی نبی کے ساتھ نازل ہونے والا نور ڈھونڈنا ہوگا, جس کے لیے سرکار نے یہ فرمایا انا والی من نور واحد. نعرہ حیدری, میں اور علی ایک نور کے دو ٹکڑے ہیں. صلوات. میرا بیان تمہیدی منزل سے ارشاد فرما رہا ہے احق ان یتبع افمن یہدی الی الحق, احق ان یتبع, جو آیت میں روزانہ پڑھ رہا ہوں, نہیں ہے وہ حقدار نہیں ہے کہ اس کی اتباع کی جائے بنسبت اس کے کہ جو ابھی حق کی تلاش میں. یعنی اس آیہ کریمہ میں بھی دیگر آیات کی طرح اللہ میرٹ کو بیان کر رہا ہے, قابلیت کو بیان کر رہا ہے.
اہلیت کو بیان کر رہا ہے، صلاحیت کو اور کمال۔ تو ابھی اس وادی میں داخل ہی نہیں ہو رہا کہ ہم تو اس آیہ کریمہ کی روشنی میں اس کی اتباع کی تلاش میں ہیں جو میں ابھی اس بحث میں جا ہی نہیں رہا کہ کوئی تو ایسا بھی ہے جسے نبی نے خود حق کہا ہے۔ الحق مع علی، نبی فرما رہے ہیں حق وعلی مع الحق، اور علی حق کے ساتھ ہے۔ اگر حدیث یہاں رک گئی ہوتی تب بھی عظمت مولا کائنات کے لیے بڑا عنوان ہے، مگر حدیث یہاں رکی نہیں ہے۔ اس حدیث کو لکھا ہے، میں یہ بات بار بار کرتا ہوں کہ میں کوئی ایسی بات ممبر سے کرنے کا حقدار نہیں ہوں جو صرف ایک مکتب اور مسلک کی ہے کہ ممبر سے وہ بات کی جائے جو تمام مسلمانوں کے نزدیک معتبر ہو۔ الحق مع علی وعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ حدیث یہاں رکی نہیں ہے، حدیث جہاں علی جا رہا ہو۔ آج ارادہ نہیں تھا، لیکن آپ کی توجہات بھی اور میرا مضمون بھی مجھے آمادہ کر رہا ہے کہ میں اس وادی میں چند لمحے اور آپ کے ساتھ رہوں۔ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع، کیا جس نے حق تک خود کو پہنچا دیا ہو وہ احق نہیں ہے، وہ حقدار نہیں جائے؟ اب نبی فرما رہے ہیں علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ، اور فرما رہے ہیں یا اللہ حق کو وہاں موڑ جہاں علی جا رہا ہو۔ جی کی جگہ ہے، دھوکے ہیں، فریب ہیں، ملمکاری ہے، قلیاں ہیں، دکھائی کچھ اور دیتا ہے ہوتا کچھ اور ہے۔ ہماری آنکھیں قدم قدم پہ دھوکہ کھا رہی ہیں۔ ہمیں رستے میں پانی نظر آتا ہے، قریب جاتے ہیں تو سراب ہوتا ہے، پانی نہیں ہوتا، نہیں ہوتا۔ انگارے کو اگر دائرے نما شکل میں، دائرے کی شکل میں اگر اس کو چرخش دیں تو پھر ہمیں ایک ویل، ایک پہیہ نظر آئے گا۔ جو ہماری آنکھیں کچھ اور دیکھ رہی ہیں، ہے کچھ اور۔ ویسے بھی دور پیکنگ کا ہے، جی جی، جس کی اچھی پیکنگ ہے اس کی قیمت بھی اچھی ہے۔ چیز جو ٹھیلے پہ رکھی ہوئی ہو وہ سستا لی جاتی ہے، اور وہی اگر شیشوں کے باکس میں رکھی ہوئی ہو، اس پہ لائٹیں جل رہی ہوں، تو وہی 4 برابر مہنگی لوگ خرید لیتے ہیں۔ تو چیز تو وہی ہے، قیمت یہ ادا کر رہے ہیں پیکنگ کی۔ زمانہ دھوکہ ہی پیکنگ سے دے رہا ہے۔ کوئی مہنگے کپڑے پہن کر آ جائے تو ہمیں مہنگا لگتا ہے، کسی کا کالر ادھڑا ہوا ہو تو ہمیں سلام کیا جاتا ہے کہ کوئی معتبر نہ نکل آئے، کسی کا پائچہ پھٹا ہوا ہو تو اس کے سلام کا جواب نہیں دیا جاتا۔ کوئی اگر مہنگی گاڑی سے اترے تو دھوکہ ہو رہا ہے یا نہیں؟ اور دھوکہ کس کی بنیاد پر ہو رہا ہے؟ دھوکہ فریب، دھوکہ لباس، گاڑیاں، مکانات، اس کی بنیاد پر ہو رہا ہے۔ مثال میری تکراری ہے، زیادہ بولنے والا آدمی ہوں، لہذا ممکن ہے کوئی کہے یہ مولانا سے پہلے بھی سن لیا تھا۔ لباس پہنے بیٹھے ہیں نا، کپڑے پہنے بیٹھے ہیں، یہ جو کپڑے ہیں نا، مختلف کلر، مختلف لوگوں نے مختلف طرح کے کپڑے پہنے ہیں، سب ہم کپڑوں میں ہیں نا۔ کپڑوں کو عربی میں لباس کہتے ہیں، اور لباس یعنی فریب۔ اب ذرا مولا علی کا قول سنیے نہج البلاغہ میں، مولا فرماتے ہیں ما لبست علی نفسی، ترجمہ یہ نہیں ہوگا کہ میں نے معاذ اللہ آج تک کپڑا نہیں پہنا۔ اب مولا علی کا قول سنیں، ما لبست علی نفسی ولا لبس علی، آج تک علی نے خود کو دھوکہ نہیں دیا، اور دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا جو علی کو دھوکہ۔ تو کم سے کم یہ بات اب تک میری بات روشن ہے کہ انسان اپنے اوپر جو چیز وہ ڈالتا ہے، چڑھاتا ہے، جس کے ساتھ جڑ کر رہتا ہے، اس کے ذریعے سے وہ دھوکہ کھاتا بھی ہے اور دھوکہ دیتا بھی ہے۔ میرے عزیزو،
مجھ سے ایک جملہ ہو گیا، اسے ذرا نبھانے دیجئے۔ یہ جو مہنگے کپڑے اور بڑی گاڑیوں والے لوگ، ان سے لوگ دھوکہ کھا رہے ہوتے ہیں۔ میں تو یہ مہنگے کپڑوں کے ذریعے، بڑی گاڑیوں کے ذریعے کسی اور کو تو دھوکہ ہوگا یا نہیں ہوگا، شاید وہ تو سنبھل جائے، مگر یہ ان سے زیادہ خطرے میں ہے۔ بدل جاتا ہے، یہ ہاتھ ملاتا کہیں اور ہے اور دیکھ کہیں اور رہا ہوتا ہے، اس کے رویے تکبرانہ ہو جاتے ہیں۔ میرے مولا فرما رہے خبردار اے انسان، کس بات پر موا ہے تو؟ پانچ نجاستوں غلاظتوں کا مجموعہ ہے تو۔ اگر تو اپنے اوپر غور کر لے تو تیرا تکبر ایک لمحے کے لیے مٹ جائے۔ آب پوشت جس کی وجہ سے تو دنیا میں آیا، ایک نجاست کا قطرہ جس کی وجہ سے تو دنیا میں آیا، دوسری نجاست تیرے اندر دم ہے، خون ہے۔ یہ اگر ایک قطرہ بھی باہر آ جائے گا، اس بدن کے ساتھ نماز پڑھنا جائز نہیں ہے جس میں تیرا ہی لگا ہوا خون، تیرے ہی بدن کا نکلا ہوا خون لگا ہوا ہوگا۔ تیرے اندر خون ہے، آب پشت تیرے اندر۔ ممبر کی زبان ہے بھائی، جن بچوں کو سمجھ میں نہ آئے وہ برابر میں بیٹھے بزرگ سے پوچھ لے۔ تیرے اندر بول ہے، تیرے اندر براز ہے، اور تو مر جاتا ہے تو تیرے ہاتھ لگانے والے کو غسل کرنا پڑتا ہے۔ میں ان بچوں جوانوں کے لیے زیادہ بات کرتا ہوں، بزرگوں سے مجھے دعا چاہیے ہوتی ہے۔ کیا کریں کہ ہمارے اندر یہ وائرس، یہ بیماری، یہ بیکٹیریا، یہ تکبر کا علاج، بلکہ میں پہلے تکبر کی بیماری کی علامت بتا دوں۔ علامتوں سے بیماریوں کو ڈاکٹر حضرات طے کرتے ہیں، اس کے بعد طے کرتے ہیں ڈاکٹر حضرات کہ اس کو کون سی بیماری ہے۔ تکبر کا سمٹم، تکبر کا جو نشانی ہے، تکبر کی جو علامت ہے وہ ہے غصہ۔ اگر میں یہ جاننا چاہتا ہوں نا بھائی، تھوڑی دیر کے لیے اخلاقی گفتگو سن لیجئے۔ تکبر کی نشانی، تکبر کی علامت غصہ ہے۔ جسے غصہ آتا ہے نا، اور اپنے آپ سے پوچھے کہ غصہ آتا کہاں ہے، آپ یقین جانیے غصہ وہاں آتا ہے کہ جہاں سامنے والے کو حقیر جانا جاتا ہے۔ ہمیشہ نوکروں پر ہی غصہ کیوں آتا ہے؟ ہمیشہ ڈرائیوروں پر ہی غصہ کیوں آتا ہے؟ ہمیشہ گھر میں کام کرنے والے اور فیکٹری میں نوکری پر ہی غصہ کیوں آتا ہے؟ ہمیشہ ہوٹلوں میں جا کر اور کسی کیفیٹیریا میں جا کر، کسی جگہ جہاں کچھ کھانے پینے گئے ہیں، وہ جو بیچارہ ویٹر، وہ جو دیر کر دی، ہمیشہ پیدل چلنے والے پہ غصہ کیوں آتا ہے؟ ہمیشہ ٹھیلا لگانے والے پہ غصہ کیوں آتا ہے؟ کبھی غصہ کر کے دکھائیے کسی وزیر صاحب سے۔ تھوڑا سا دھیمے سے کہہ دیتا ہوں، کبھی غصہ کر کے دکھائیے کسی جنرل صاحب سے۔ ابھی پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا ہے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ اور بلند صلوات۔ اپنی بیداریوں کا ثبوت بھائی ماشاءاللہ ہر روز کی طرح دوبارہ سے آپ سب جمع ہو چکے ہیں اور بھرپور اس وقت تعداد ہے نشتر پارک میں۔ برائے صحت و سلامتی علماء حق، خصوصاً علامہ شہنشاہ نقوی۔ کیا فرمایا سرکار دو جہاں نے؟ میں حق کے حوالے سے تھوڑی سی آپ کے ساتھ شراکت کر رہا تھا۔ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ بات یہاں نہیں رک رہی، یا اللہ حق کو وہاں موڑ جہاں علی جا رہا ہو۔ ہاں میں یہ بھی آپ کو یہیں تو تمام علماء اہل سنت بھی مولا علی کے حوالے سے روشن نظریہ رکھتے ہیں کہ جو علی سے لڑنے آیا وہ حق، علی حق پر تھے۔ ایک دلیل یہ حدیث مبارکہ ہے کہ سرکار نے فرمایا یا اللہ
حق کو وہاں موڑ جہاں علی جا رہا ہو. اچھا کیسے طے کریں ہم کیسے طے کریں کہ کون حق پر ہے, کون صحیح ہے, کون غلط ہے, اور خاص طور پر یہ زمانہ, یہ دور طے کریں کہ کون حق پر ہے. عزیزان گرامی, کسوٹی مولا علی کی ذات کو قرار دیا. خود مولا فی الحق تو رف اہلا, حق کو پہچان لو, اہل حق خود سمجھ میں آ جائیں گے. کیا جملہ ہے, کیا فارمولہ ہے علی بن ابی طالب کا. تم حق کو پہچان لو, اہل حق تمہیں خود سمجھ میں آ جائیں گے. وہ صحیح ہیں یا وہ صحیح ہیں, وہ غلط ہیں یا وہ غلط ہیں, اس بحث میں ہی نہ جاؤ. وہ اہل بیت ہیں یا نہیں ہیں. میرے مولا فرماتے ہیں سنو, میں تمہیں ایک اصول دے رہا ہوں, جس اصول پر جو پورا اترے گا وہی اہل بیت ہے. میرے مولا نے فرمایا یخبرکم حلمہم عن علمہم. توجہ, اہل بیت کا حلم ان کے علم کا پتہ بتاتا ہے. تحمل مزاجی, بردباری, کبھی بڑے بڑے جلاد نما حاکموں کے سامنے اہل بیت نے حق گوئی اور سچ بات اور حق, اور آیہ کریمہ یہ قرآن کی پڑھنے پر مجبور ہوا. اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ, اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ رسالت کو کس خاندان میں رکھا ہے. نبی مکرم کو رکھا ہے, ولایت کو رکھا ہے, علی کو رکھا ہے, امامت کو رکھا ہے, یعنی حسین کو رکھا ہے. تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ لہذا کیسے پہچانیں کہ کون حق پر ہے. ایک کسوٹی, ایک پیمانہ, روشن پیمانہ, واضح اور روشن حکم, جہاں علی ہو وہی حق ہے. کل تک جہاں تھی وہاں سے میری تمہید ذرا لمبی ہوئی, مجھے معاف کریں گے, اپنی بات کو جوڑ رہا ہوں. حق کی اتباع کرنی ہے, حق کی اتباع کرنی ہے. یہ زمانہ, اس سے پہلے والا زمانہ, ہم سے پہلے والوں کو بھی ہادی کی ضرورت تھی, تو پھر ہمیں ہادی کی ضرورت کیوں نہیں ہے؟ کیا ہم کچھ علیحدہ سے بنا کے بھیجے گئے ہیں؟ پھر ہمارے بعد والوں کو بھی ہادی کی ضرورت ہوگی, اس لیے کہ انسان نہیں بدلا, مادہ بدلا ہے, لباس بدلا ہے, سواریاں بدلی ہیں, مکانات بدلے ہیں, انسان نہیں بدلا. کبھی کبھی تو بلکہ اکثر اوقات ہمیں قرآن پڑھتے ہوئے ایسا لگتا ہے جیسے آیت ہمارے لیے نازل ہوئی ہے. جی, احادیث کو پڑھتے وقت ایسا لگتا ہے کہ یہ احادیث, تو انسان نہیں بدلتا, انسان مزاج اور اس کی جو عادات ہیں وہ تبدیل نہیں ہوتی. اس لیے کچھ نظام ایسا ہونا چاہیے تھا, نظام ایسا دینا چاہتا تھا اللہ کہ جو ہر زمانے میں کام آئے. وہ ہر زمانے میں کام آنے والی چیزیں ہیں, ہر زمانے میں کام آنے والی چیزیں. آج کا میرا بچہ, ضمن عرض کر رہا ہوں, آج کا ہمارا جوان یہ کہتا ہے کہ اسلام 1400 سال پرانا دین ہے, آنا نظام کیسے چلے گا؟ تو اس کی تسلی کے لیے میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ مادی چیزیں بدلتی ہیں, انسان نہیں بدلتا. ہاں, 1400 سال پہلے, 1000 سال پہلے جو مزاج تھا انسان کا, آج بھی وہی مزاج ہے. وسائل بدل گئے ہیں, ذرائع بدل گئے ہیں, طریقے بدل گئے ہیں, انسان آیا. بی بی فرماتی ہیں انی احب من الصبیان خمسۃ خصال, مجھے 5 خصلتیں پسند ہیں. اب جو 1400 سال پہلے سیدہ کو بچوں کی 5 خصلتیں پسند تھیں, آج بھی بچے کے اندر وہی خصلتیں ہیں, وہی عادتیں ہیں, بچہ نہیں بدلا. الاول آتی ہیں, سب سے پہلی صفت جو مجھے بچوں کی اچھی لگتی ہے, یہ روتے زیادہ ہیں. ان کا زیادہ رونا مجھے اچھا لگتا ہے, یعنی مجھے اچھا لگتا ہے کہ روتے ہیں, کیونکہ بچہ روتا اس لیے ہے کہ اس کا دل نرم ہے. نے اس رونے کی علامت سے دل کی نرمی کی طرف ہماری رہنمائی کی ہے.
پھر فرماتی ہیں الثانی یجتمعون علی التراب، دوسری صفت بچوں کی مجھے اچھی یہ لگتی ہے کہ یہ مٹی پر کے وجود میں تکبر نہیں پایا جاتا، یہ مجھے اچھا لگتا ہے۔ بتائیے بچہ بدلا ہے کہ آج کا بچہ؟ فرماتی ہیں الثالث لا یدخرون لغد، مجھے بچوں کی کہتے رہیں کہ یہ کل دلوا دیں گے، اس سے اچھا دلوا دیں گے، مگر یہ کہتا ہے مجھے تو آج ہی چاہیے اور ابھی چاہیے۔ جو یہ طے کر لیتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے۔ پھر چوتھی صفت مرون ثم یخربون، یہ مٹی کے کھلونے گھروندے بناتے ہیں، کھیلنے کے بعد لات مار کے توڑ دیتے ہیں، یہ اپنی دنیا سے دل نہیں لگاتے، استعمال کرنے کے بعد اسے غیر حقدن، یہ لڑتے ہیں مگر دلوں میں کینہ نہیں رکھتے۔ اب بتائیے بچہ بدل گیا کیا؟ یہ تو 1400 سال پہلے کا فرمان ہے نا بی بی کا۔ میں ہادی کی ضرورت ہے، ہر زمانے میں رہنما کی ضرورت ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، اے میرے نبی ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے۔ اب وہ جو ہر قوم کے لیے ہادی ہے اس کی تلاش ہے جو حق کی تلاش ہے، بس کون میرا رہنما ہے تو یہ میری کامیابی ہوگی۔ اور میں عزیزو بڑے ہی اطمینان کے ساتھ یہ جملہ کہہ دوں، ہمارا ان مجلسوں میں شرکت کرنا، ہمارا اس کا اہتمام اور انتظام کرنا در حقیقت ہادی سے تمسک ہے اور ہادی کی تلاش ہے۔ یہ ہمیں پلٹا دیتا ہے، یہ مجلسیں ہمیں پلٹا دیتے ہیں، مصطفیٰ میں پلٹ آئے، سرکار کے زمانے میں آ گئے۔ نہیں آ رہا کیا میرے بات پہ یقین؟ میں ابھی قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، یہ نبی کے زمانے میں پلٹے یا نہیں؟ قرآن کی آیت کی تفسیر کرنے کے لیے حدیثیں سنا رہا ہوں، ہم نبی کے زمانے میں پلٹے یا نہیں؟ اور ابھی واقعات کربلا کو آخر میں دہرایا جائے گا، ہم اس زمانے میں پلٹے یا نہیں؟ اگر روزانہ 4 گھنٹے بھی عصر مصطفیٰ میں پلٹ جاتے ہیں تو یہ ہمارے اچھے مسلمان ہونے کی ایک نشانی ہے، رستہ ہے، طریقہ ہے کہ ہم اچھے مسلمان۔ پلٹنا ہے عصر مصطفیٰ کی طرف۔ میں دعا گو ہوں اپنے مہمانان گرامی جناب مصطفیٰ کمال صاحب، جناب فردوس شمیم نقوی صاحب، ان کی صحت کے لیے، اور جو میرے بزرگ کرسیوں پہ تشریف فرما ہیں اور وہ نیچے نہیں بیٹھ سکتے، اور جو حاجتیں آپ سب کے ذہنوں میں، پوری دنیا میں مولا حسین کو یاد کرنے والوں کا اجتماع بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور مصروف ہیں، اجر رسالت کی ادائیگی کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ سب کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، شفا یابی کے لیے، کامیابیوں کے لیے بلند صلوات ہدیہ کریں۔ عزیزو، آج 6 محرم ہے، امامت کی بحث میں ایک اور منزل آج آگے آیا، اور کل مزید گفتگو آگے بڑھے گی۔ یہ دن خاص طور پر 5 محرم سے 10 محرم تک آل ابو طالب کہ جنہوں نے امام حسین کی قربانی اور امام حسین کی شہادت اور بلکہ کہوں کہ نصرت میں اپنا خاص کردار ادا کیا ہے۔ آج کی یہ مجلس تو مجھے تھوڑا سا زیادہ وقت بیان مصائب میں دینے کا تقاضا کرتی ہے۔ عید کا تذکرہ ہے جس کا تذکرہ ہر قسی القلب انسان کو بھی رلا ڈالتا ہے۔ حسین کے اس شہزادے کا تذکرہ ہے جس کا نام سننے کے لیے
تیار رہتا ہے۔ بس صرف اتنا کہتا ہوا آگے بڑھوں گا کہ کیا اس مجلس میں خواتین بھی بیٹھی ہیں اور ان کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے بھی آئے ہوئے ہیں؟ تو چلیے جناب رباب کو سلام کریں۔ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، سوائے غم اہل بیت میں ہمیں رونے رلانے والوں میں قرار دے۔ بیویوں کا بڑا کردار ہے۔ 9 مائیں تو کربلا میں ایسی ہیں جن کے بچے قربان ہوئے ہیں۔ البتہ ان جو کربلا میں نہیں تھی اپنے بچوں کے جنازے دیکھنے کے لیے، مگر روزانہ جنت البقیع جاتی ہے اور اپنی انگشت شہادت سے 4 قبروں کے نشان بناتی ہے اور چاروں قبروں پر اپنے بچوں کے نام لکھ کر کہتی ہے مجھے ام المنین مت پکارا کرو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ شب عاشور امام حسین جب خیموں کے درمیان سے گزر رہے تھے تو خاص طور پر جب بیویوں کے خیموں کے درمیان سے گزرے تو ہر خیمے سے کسی نہ کسی بیوی کی آواز آ رہی تھی جو اپنے جوان کو، اپنے بھائی کو، اور اے میرے لال تمہیں کیا کرنا ہے۔ ایک خیمے سے تو آواز آ رہی تھی جو ایک بیوی 2 بچوں کو لیے بیٹھی تھی، تمہیں ماموں پہ کیسے قربان ہونا ہے، کیسے تیاری کرنی ہے۔ ایک ماں بچوں کی تربیت کر رہی ہے۔ اجرکم اللہ۔ آپ کے لیے مجھے جلدی نہیں ہے، میں نے دورانیہ کچھ زیادہ رکھا ہے آج مصائب کے بیان کے لیے۔ وہ جناب زینب کبریٰ ہیں۔ ایک اور خیمے سے آواز آئی جہاں ایک ماں ایک بیٹے کو لیے بیٹھی ہے اور کہہ رہی ہے اے علی اکبر کل بابا پہ قربان کیسے ہوگے۔ جناب لیلا کہ سب سے بڑے انسان کی زوجہ ہیں جناب لیلا۔ 9 محرم کو حضرت لیلا کو بھی سلام تکرارن پھر کریں گے، بار بار کریں گے۔ امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کچھ اور آگے بڑھے تو ایک ماں ہے جو ایک بچے کو لیے بیٹھی ہے اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ قاسم، اس وقت بھی امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آئے، مگر سنیں گے عزیزارو، ایک آواز ایسی بھی آئی جس پر امام خیمے میں داخل ہو گئے اور وہ ایک ماں ہے جو جھولا جھلا رہی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ علی اصغر تم کل اپنے بابا پہ کیسے جان قربان کیسے جاؤ گے کربلا کے میدان میں؟ اس لیے کہ جب امام حسین سے پوچھا گیا تھا نا کہ کون کون شہید ہوگا کربلا میں، تو امام حسین نے سب کے نام لیے، اگر بھی شہید ہوگا تو ساری بیویوں کو پتا تھا، سب کو معلوم ہے کہ کون کون شہید ہونا ہے کل کربلا کے میدان میں۔ جب فرمایا نا کہ تم کیسے جاؤ گے بابا پہ جان قربان کرنے، تو کربلا کے شہیدوں میں سب سے آگے قربانی جس کی ہوگی اے ربا وہ تمہارے بچے کی قربانی ہوگی۔ اجرکم اللہ۔ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، ہمیں رونے رلانے والوں میں قرار دے۔ اس بی بی کے لیے امام حسین فرماتے ہیں اپنی کہ مجھے وہ گھر اچھے لگتے ہیں جن گھروں میں رباب اور سکینہ نامی عورتیں ہوتی ہیں۔ وفاداری کا حق ادا کیا ہے جناب رباب نے، جناب سکینہ نے۔ بظاہر تو مگر کوفے کی راہیں، شام کی راہیں، کوفے کا دربار، شام کا دربار، کوئی ایک جملہ نہیں ملتا جس پہ جناب سکینہ نے کوئی شکوہ کیا ہو، بلکہ بابا سے پیار اتنا تھا، بابا سے پیار اتنا تھا کہ ذوالجناح جب خبر شہادت لے کر آیا تو گھوڑے سے صرف اتنا ہی پوچھا تھا یا جواد و ابی حل سقیا ابی ام قتلا چانا، اے میرے بابا کے باوفا گھوڑے مجھے بس اتنا بتا دے پانی پلا کر مارا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اس بی بی جناب رباب علیہ السلام کو اللہ نے 2 بچے دیے، 2 اولادیں ہیں،
ایک علی اصغر اور ایک سکینہ جی، ایک کو حسین مولا کی گود میں اجلا سا کرتا پہنا کر مجاہد بنا کر دے دیا، جیسے میر انیس کہتے ہیں کہ بنا کر شکل مجاہد کی لے چلے شبیر، الٹ دیا علی اصغر کی آستینوں کو، آستینوں کو ایسے لوٹا تھا جیسے مجاہد میدان میں جہاد کرتے ہوئے اپنی آستینوں کو لوٹ کر لڑ رہا ہوتا ہے نا۔ اور دوسری کمائی جناب سکینہ ہیں جنہیں زندان شام میں کھو کر آ گئے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ رو رہے ہیں نا، جو جہاں ہے جس کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف کر کے نہ رویا کرے۔ جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں نا تو ائمہ دعا دیتے ہیں، عزادارو جلتے ہوئے خیمے سے ایک یزیدی سپاہی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا جب خیمے جل رہے تھے تو ایک بی بی تھی کہ جو جلتے ہوئے خیمے کی چوب سے ٹکراتی تھی، پھر آگ کی لپیٹیں اسے روک دیتی تھیں۔ یہ کہتا ہے میں یہ سمجھا کیونکہ خیمے لٹ رہے تھے، بیویوں کے تبرکات لوٹے جا رہے تھے اور تعظیمیں مارے جا رہے تھے، نیزے چبھائے جا رہے تھے، حتیٰ حضرت فاطمہ کبریٰ فرماتی ہیں، امام حسین کی وہ بیٹی فاطمہ کبریٰ، ایک بیٹی مدینے میں رہ گئی، ایک امام حسین کے ساتھ ہے، خیمے لٹنے لگے تو میں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں، اور جب پھوپھی نے کہا کہ خیموں سے باہر چلی جاؤ تو میں باہر گئی تو میں نے دیکھا کہ ایک گھوڑ سوار ظالم ہے جو میرے قریب آ رہا ہے کے لیے آگے بڑھی تو اس کے ہاتھ میں نیزہ تھا جو میرے سر پہ آ کے لگا۔ بی بی فرماتی ہے میں غش کھا کے زمین پر گر گئی، سر پھوپھی زینب کی آغوش میں۔ تو جناب بی بی فاطمہ کبریٰ فرماتی ہیں کہ جب میں نے پھوپھی کو اپنے سامنے بیٹھا دیکھا، سر پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا پھوپھی میری چادر اتار لی، تو آواز آئی ہے فاطمہ تیری پھوپھی کے سر پہ بھی چادر نہیں ہے۔ کمل اللہ اجرکم اللہ، اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے، اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے۔ یہ کیفیت تھی جب خیمے لٹ رہے تھے، تو یہ کیفیت تھی۔ وہ ظالم کہتا ہے میں نے دیکھا ایک بی بی ہے جو جلتے ہوئے خیمے میں جاتی ہے اور خیمے کی لگی ہوئی آگ اس کو روک دیتی ہے۔ سمجھا شاید اس کے سر پہ چوٹ کسی نے ماری ہے، کسی نے اس کے سر پہ کوئی چوٹ ماری ہے جس کی وجہ سے اس کی آنکھوں کا نور چلا گیا ہے اور اسے نظر نہیں آ رہا کہ آگے آگ جل رہی ہے تو وہ مڑی اور مجھے دیکھ کر کہنے لگی یا شیخ انا لنا فیہا علیل، اس خیمے میں ہمارا بیمار رہ گیا ہے جو اپنے پیروں سے کے نہیں آ سکتا۔ اجرکم اللہ۔ میں سے امام سجاد کو لانا کتنا مشکل تھا، کوئی جناب زینب کبریٰ سے پوچھے، جتنا مشکل جلتے ہوئے خیمے سے امام سجاد کو لانا تھا نا، اس سے زیادہ مشکل تھا قبر۔ بی بی کو لے کر آتے تھے، بی بی پھر چلی جاتی تھی، بی بی کو لے کر آتے تھے، بی بی پھر چلی جاتی تھی۔ جناب امام سجاد نے جب آ کر کہا نا کہ اماں کے دیکھتی رہیں، اور جب محمل پر بیٹھ گئی تو محمل کا پردہ کچھ ہٹا کر قبر کی طرف دیکھتی رہیں، جناب زینب سمجھ گئی کہ بھابھی کا۔ زینب نے آواز دے کر کہا اے شام کی عورتوں مجھ پر ایک احسان کرو گی؟ تو شام کی عورتوں نے کہا بی بی حکم کریں گی۔ بی بی نے اشارہ کر کے کو جناب سکینہ کی قبر پر لے جائے۔ جب آپ جائیں نا تو زری سے قبر کو ضرور دیکھیے گا، جال آگے ڈالتی ہیں اور ایک نوحہ پڑھتی ہیں تمہاری ماں سے وعدہ کیا تھا۔ یا اللہ ان پر رحمت نازل فرما، یہ تیرے حسین کے دل کو ٹھنڈک پہنچا رہے ہیں، یہ تیرے نبی کے دل کو سکون پہنچا رہے ہیں، انہیں کوئی غم
अजरुकुम अल्लाह। सामने बयान कर सकूं। सहाबी भी हैं वो, ज़ैद इब्न अरक़म सहाबी भी हैं। वो रिवायत करते हैं कि दरबार उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद में कूफे में उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के दरबार में मुझे ये कहकर बुलाया गया, मिलवाना है। कहते मैं बैठा हुआ था कि अचानक कुछ असीरों को लाया गया। मैंने क्योंकि नबी से सुना हुआ था कि असीरों का तो कुछ देर के लिए तो मुझे अजीब सा लगा कि मुझे किन्हें दिखाने के लिए बुलाया है। एक तश्त लाके उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के सामने रख दिया। सख्त रिवायत है, मैं खुद इस रिवायत को पढ़कर बहुत देर रोया हूं, अल्लाह करे मुझसे बयान हो जाए। वो कहता है कि फिर मेरे सामने उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के सामने एक तश्त लाके रखा गया। तश्त पे रुमाल डला हुआ था। जब वो तश्त सामने आ गया तो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के हाथ में छड़ी थी। एक ऐसा सर नजर आया जिसके एक एक जर्रे से नूर निकल रहा था, जिसके तारे मुंह से, बालों से नूर निकल, की कटी हुई गर्दन जहां से सर काटा गया था, वहां एक खास रोब और एक जलाल और एक रूहानियत थी। कहने लगा मुझे समझ में नहीं आया ये कौन है। तो उसने एक मर्तबा छड़ी लगाई लबों पर। अल्लाह करे मैं बयान करूं और आप सुन लें। और मेरी जानिब देखकर कहा, ज़ैद इब्न अरक़म पहचानते हो ये कौन है? मैंने कहा ए अमीर, ये मैं नहीं पहचान, ये जो अमल आपका है ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो कहने लगा सुनो, ये हुसैन इब्न अली है। अजरुकुम अल्लाह। आपको किसी गम में न रुलाए। तो ज़ैद इब्न अरक़म कहते हैं कि मैं खड़ा हो गया और मैंने कहा लक़द रायतु शफ़ता या रसूलल्लाह, आंखों से रसूल के लबों को इन लबों से लगते हुए देखा है। ये क्या कर रहे हो उबैदुल्लाह, ये क्या कर रहे हो? मैंने अपनी आंखों से रसूल के दोनों लबों को इन दोनों लबों से लगते हुए देखा है। वो वहां से उठ के जाने लगे तो बिठा दिया गया, बैठ जाओ। अब जरा रिवायत बड़ी सख्त है, अल्लाह का बयान कर पाऊं। इन्ना इब्न ज़ियाद नज़रा इला रबाब, बीबियों में से जनाबे रबाब को देखा। मैं कहता हूं इसी पर मुझे मजलिस खत्म कर देनी चाहिए थी। गैरतमंद लोगों से खिताब कर रहा हूं। इमाम सज्जाद पे क्या गुजरती होगी जब ये जालिम बीबियों से बात करते होंगे। इन्ना इब्न ज़ियाद नज़रा इला रबाब, जनाब रबाब की तरफ, फ़अरादा अन तुअल्लिमा क़ल्बहु, तो बीबी को देखकर उसने इरादा किया कि बीबी को अजियत पहुंचाए।
کرے کہ جس سے بیوی کو تکلیف ہو. اس نے یہ ارادہ کر کے ایک مرتبہ آواز دی, یا زوجۃ الحسین. جناب رباب سے کہتا ہے, یا یہ کس کا سر ہے؟ جناب رباب سے کہتا ہے, اے زوجہ حسین یہ کس کا سر ہے؟ روایت کہتی ہے, کہہ رہا ہے بتاؤ من راس و من ہزا, یہ کس کا سر ہے؟ روایت کہتی ہے فسکت, بی بی خاموش رہیں. فقال لہا قسم علیک بحقہ, میں اس بتاؤ راس و من ہزا, تمہیں میں اس سر کی قسم دیتا ہوں, مجھے بتاؤ یہ کس کا سر ہے. اب ذرا روایت سنیں. تو ایک مرتبہ جیسے ہی اس نے یہ کہا, فَإِنْدَ ذَلِكَ قَالَتْ رَأْسُ أَبِي عَبْدِ جناب رباب کی آواز آئی, یہ ابو عبداللہ کا سر ہے, ابن علی کا سر ہے. اور یہ کہہ کر بی بی آگے بڑھی. بی بی نے, روایت کہتی ہے فقامہ, کھڑی ہوئیں, اور بی بی نے کھڑے ہونے کے بعد عند ذالک اخذت رأس ہو, اور ایک مرتبہ بوسہ دیا, ووضعت ہو ہجرہا, اور اپنی آغوش میں رکھ لیا, اور امام کے سر کو دیکھ دیکھ کے رونے لگی. تو عبید ان سے سر واپس لو. سپاہی ایک سپاہی آگے بڑھا, بی بی نے سر نہیں دیا. کچھ دیر کے لیے سوچ سکتے ہیں کہ کیا منظر بن رہا ہوگا. تو عبید اللہ ابن زیاد کی آواز آئی, کہہ رہی ہے 6 سپاہیوں نے تازیانے مارنا شروع کیے. اللہ اللہ اللہ, مصیبت حسین, اجر و کمال اللہ, اجر و کمال اللہ. میں نے آپ سے اجازت لی تھی کہ سخت روایت پڑھنے جا رہا ہوں. 6 سپاہیوں نے جناب رباب کو تازیانے مارے. سے تازیانے مار کر سر لینے میں کامیاب ہوئے, اور چند سپاہیوں نے بی بی کو وہاں سے ساری بیبیوں کے ساتھ اس جگہ پہنچایا کہ جہاں ساری بیبیوں کو کچھ تھا. اب جب وہاں پہنچی نا, تو اب ذرا سنیں, جناب زینب وہاں پہلے پہنچ چکی تھیں. جناب زینب کو پہلے لے جایا جا چکا تھا. روایت کہتی ہے جناب زینب آگے بڑھی, جناب رباب رباب سر پہ جو تازیانے لگے تھے تو سر کھل چکا تھا. سر میری بی بی کا کھل چکا تھا. بی بی کے سر سے جو خون بہ رہا تھا وہ بی بی کی ٹھوڑی کے نیچے سے بہ رہا تھا, چہرے سے ہوتا ہوا خون. اجر و کمال اللہ, اجر و کمال اللہ. میں جس منزل تک لے جانا چاہ رہا ہوں اللہ کرے میں لے جا. تو جناب زینب نے آگے بڑھ کر کہا, اے بھابی رباب, آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے تو آپ سے پوچھا تھا. یہ جب آپ نے گود میں لے لیا اور آپ سے وہ لینا چاہ رہے تھے, آپ پر تازیانے مارے گئے, کہا آپ نہ کرتی, آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اب ذرا جواب سنیں جناب رباب کا. جناب رباب فرماتی ہیں, اے زینب, میں بتاؤں کہ میں نے ایسا کیوں کیا؟ میں حسین کا سر اسے کیوں نہیں دے رہی تھی؟ کیوں انہوں نے میرے اوپر ہاتھ اٹھایا؟ جب حسین وداع آخر کو آئے تو حسین ساری بیبیوں سے ایک ساتھ مل رہے تھے. میں نے یہ سوچا حسین کے چھوٹے بچے کی زوجہ ہوں, میں حسین کے چھوٹے بچے کی زوجہ ہوں. میں اپنے خیمے میں چلی گئی کہ حسین سب سے مل کر اور پھر میرے خیمے میں آئیں گے. میں اپنے خیمے میں بیٹھی رہی, حسین ودا ہو کے چلے گئے. میں نے حسین, میرا دل جلتا ہے.
ألا لعنة الله على القوم الظالمين فسيعلم الذين